حضور کا ذکر ہے، میرے آقا و مولا کا ذکر ہے، تاجدار کائنات کا۔ یہ کوئی رسمی چیز نہیں، آیا بس بیٹھے چلے گئے، یہ رسم نہیں ہے۔ اگر ہم نے رسم سمجھ کے کی تو پھر ہم میں اور اوروں میں فرق نہیں رہے گا، کیونکہ جو حضور کا عاشق ہے، جو ماننے والا ہے، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔ قول اور فعل کے حوالے سے ایک جیسا ہوتا ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ حق بولنے میں کبھی ڈرتا نہیں، سچائی کہنے میں کبھی گھبراتا نہیں۔ یاد رکھیں، سب سے پہلی مسلمان کی جو بنیادی چیز ہے وہ ہے کلمہ حق کہنا اور اپنے دین پر ثابت قدم رہنا استقامت کے ساتھ۔ حدیث رسول ہے جس سے میں آغاز کروں گا، اور یہ لمحہ فکریہ کے حوالے سے ہوگی جس سے گفتگو آگے لے کر چلوں گا۔ یاد رکھیں، میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ بولیں، یہ المیہ ہے ہمارا۔ کتنے حق ہیں مسلمان کے مسلمان پر؟ ایک روایت میں 5 حق ہیں جو مستند ترین ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا۔ یہ حق ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ وہ پوچھے ہم سے، ہماری گفتگو کا آغاز ہی ان حقوق کے تابع ہو کر ہونا چاہیے کہ کیا ہم یہ حق ادا کرتے ہیں یا ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ پہلا حق ہے سلام کا جواب دینا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ بیمار کی تیمارداری کرنے کا۔ تیسرا حق ہے جنازے میں شرکت کرنا۔ چوتھا حق ہے کوئی اچھا مشورہ طلب کرے، اس سے خالص نیت کے ساتھ اچھا مشورہ دینا۔ یہ 4 ہو گئے، 5ویں میں بعد میں آؤں گا، لیکن ان 4 کو ہم نے بڑی آسانی سے ہضم کر لیا ہے۔ واجبہ کہ چھوٹے سے حقوق ہے، سلام کا جواب دینا۔ لیکن یاد رکھیں، معاشرے کا المیہ یہ ہے، ہم بعض بندوں کو سلام دیتے ہیں، وہ چہرے کو پھیر کے جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام۔ بڑے بڑے لوگ جواب دینے میں دیانتداری نہیں کرتے۔ اگر کوئی گاڑی میں بیٹھا ہے وہ جواب دیتے ہوئے دیانتداری نہیں کرتا۔ اگر کوئی اس سے بڑی سواری پہ بیٹھا ہوا ہے وہ جواب دیتے ہوئے دیانتداری نہیں کرتا۔ اگر کوئی فیملی کا ناراض شدہ بندہ ہے، مسجد میں سامنے آ جائے تو سلام دینے میں ہمیں وہ ڈر لگتا ہے یا ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ تو حق تو یہ ہے کہ جب سلام دینا ہے تو دل سے دینا ہے، اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے وہ دشمن آ گیا ہے سامنے، چاہے دوست آ گیا۔ بندہ بیمار ہوا، اب بڑی توجہ چاہتا ہوں، بندہ کوئی بیمار ہوا، فیملی کا ہے، اب ہے ناراضگی، لیکن آپ فیملی کے بڑے ہیں، تیمارداری کو ہم نے بڑی آسانی سے ہضم کر لیا کہ تیمارداری کرنا بھی بڑا اچھا ہے۔
لیکن جب فیملی میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم جانے میں احتیاط نہیں برتتے. ہم کہتے ہیں نہیں جانا, اس کی ہماری فلاں وقت لڑائی ہوئی تھی, فلاں وقت جھگڑا ہوا تھا, آج تیمارداری کرنے کے لیے نہیں جانا. لیکن حضرات گرامی, دل کی صفائی یہ ہے اور مومن کی نشانی یہ ہے, مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں کرتا, حضور کے فرمان کے مطابق چلتا ہے. اگر وہ چلا جائے اپنی میں کو, ایگو کو, انا کو مار دے تو اس کے جانے سے پورا خاندان جڑ جائے تو یہ بندہ مومن ہونے کی نشانی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آسانی سے ہضم کر دینا کہ بیمار کی تیمارداری بھی کر رہے ہیں, نہیں. یہ ہے کلمہ حق کہ آپ نے اپنے ایگو کو مار دیا, انا کو مار دیا, میں کو مار دیا. آپ چلے گئے, آپ نے عورتوں کی بات نہیں سنی, آپ نے اپنے ایمان کے ساتھ جا کر فیصلہ کیا اور جا کر شامل ہو گئے. تیمارداری کی, سارا خاندان آپ کے جانے کی وجہ سے جڑ جائے. سارا خاندان آپ کے جانے کی وجہ سے جڑ جائے گا. جنازہ آیا, جنازے میں جب جانے کا وقت آیا, یہ المیہ میں بتانے لگا ہوں آگے, تو ہم کیا کرتے ہیں, چودھری صاحب نے, راجہ صاحب نے فلاں وقت ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی, آج جنازے میں نہیں جانا. حضرات گرامی, بندہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی چودراہٹ اور راجہ ہونا فنا کر دے اور جا کر اس بندہ مومن کی, مسلمان کی نماز جنازہ میں شامل ہو جائے. تو جب وہ اپنی ایگو مارتا ہے, میں مارتا ہے, تو وہ حقیقی مومن کہلاتا ہے. ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں, کلمہ حق نہیں پڑھتے. ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں, اس کا حق ادا نہیں کرتے. بھائی پڑھ رہے تھے کہ لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ تو پڑھ دیا, اب لے مزہ تاثیر کا. حسین نے اپنی ایگو ماری, انا ماری, گدی نشینی کو چھوڑ کر ہر چیز کو فنا کر کے میدان کربلا میں سر دے کے بتایا کہ ایگو نہیں رکھی جاتی, اکڑ نہیں رکھی جاتی, بلکہ اپنا سر دیا جاتا ہے, تب جا کے دین کی تب جا کے دین کی حفاظت ہوتی ہے. جس کی والدہ اس سے ناراض ہے, اس کا رزق بند ہو جاتا ہے, اللہ کی رضا اس بندے سے اٹھ جاتی ہے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ, ہماری دیکھیں ابتدان بات کی کہ ہمارے اعمال میں تضاد نہیں ہونا چاہیے, ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. جیسے اندر سے ہیں ویسے باہر سے ہونا چاہیے. مالک بن دینار ایک دفعہ حج کے لیے گئے, اور جب حج چکے تو کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, دعا کی, باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں کس کا حج قبول ہوا ہے اور کس کا قبول نہیں ہوا. تو غیب سے آواز آئی اور خواب میں دیدار ہوا کہ اے مالک, ساروں کا اس سال حج قبول ہو گیا ہے, ایک بندے کا حج قبول نہیں ہوا. ایک بندے کا حج قبول نہیں ہوا. پوچھا گیا کون سا بندہ ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا. بتایا گیا کہ وہ ہارون بلخی. کون ہے بولے؟ ہارون بلخی ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا. حضرات گرامی, مالک دینار جب اٹھتے ہیں, خواب سے بیدار ہوتے ہیں, دوڑتے ہوئے خیموں میں تلاش کرتے ہیں کہ کون ہے ہارون بلخی. تو جب پتا چلا کہ بلخ کا خیمہ وہ فلاں جگہ پر ہے, گئے بلخ کے خیمے والوں کے پاس اور کہا کہ یہاں پہ ہارون رہتا ہے. کہاں بالکل رہتا ہے.
کہاں کدھر ہے؟ فرمایا اس پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی یاد میں کر رہا ہے۔ تو جب مالک بن دینار جاتے ہیں، دیکھا کہ ہارون اللہ کے ذکر میں مگن ہے، اللہ کی یاد میں مگن ہے، اس کے ذکر میں فکر کر رہے ہیں۔ جیسے ہی مالک بن دینار پہنچے، کہا السلام علیکم، سلام دیا۔ آگے سے ہارون بلخی نے جواب دے کر فرمایا کہ کیا اس سال میرا حج قبول نہیں ہوا؟ کیا اس سال میرا حج قبول نہیں ہوا؟ تو آگے سے مالک بن دینار حیران رہ گئے کہ ابھی میں نے بیان نہیں کیا، یہ بندہ آگے سے مجھے کہہ رہا ہے کہ کیا اس سال میرا حج قبول نہیں ہوا؟ تو مالک بن دینار کہتے ہیں ہاں، میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے آواز آئی ہاتھ پہ غیبی سے کہ ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہوا، باقی ساروں کا قبول ہو گیا، باقی ساروں کا قبول ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی توجہ چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا مزاج سے ہٹ کے آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں پیغامی میسج کے طور پہ اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہارون بلخی کہتے ہیں کہ 24 سال ہو گئے ہیں، ہر سال جب حج گزر جاتا ہے تو ایک نہ ایک اللہ کا بندہ آتا ہے، مجھے کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ کیا تیرا حج قبول نہیں ہوا؟ تو آگے سے حضرت مالک بن دینار پوچھتے ہیں بتائیں وجہ کیا ہے، کس لیے قبول نہیں ہوا؟ کہا کہ اگر میں نے بتائی تو تم بھی مجھ سے نفرت کرے گا، تم بھی میرے قریب نہیں آئے گا، تو بھی مجھ سے بات چیت چھوڑ دے گا، جس طرح میرا رب ناراض ہے تو بھی ناراض ہو جائے گا۔ مالک بن دینار نے بار بار التجا کی تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں شراب کے نشے میں دھت تھا، نشہ کیا ہوا تھا، اور نشے کی حالت میں رمضان کا مہینہ تھا، میں نشے کی حالت میں شراب سے شرابور تھا، میں گھر میں داخل ہوا، نشے کی کیفیت تھی، تو میں جب گھر میں آیا تو میری ماں نے مجھے کہا کہ تو کتنا بدبخت ہے، لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور تو شراب کے نشے میں چکنا چور ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے آگے سے غصے میں آ کر اپنی ماں کو تھپڑ دے مارا، اور اس وقت افطاری کا وقت قریب تھا اور تندور پہ میری ماں روٹیاں بنا رہی تھی۔ فرمایا کہ میری ماں تندور کے اندر گر گئی اور وہیں پہ جل گئی اور ان کی جان چلی گئی۔ فرمایا کہ میں نشے میں دھت تھا، مجھے لوگوں نے اٹھا کے اندر کمرے میں بند کر دیا۔ دوسرا دن ہوا جب صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میری بیوی وہاں سے اپنا سامان باندھ کے جا رہی ہے، سامان باندھ کے جا رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ سامان باندھ کے جا رہی ہے۔ کہاں کے کدھر جا رہی ہو؟ فرمایا کہ تو ایسا بدبخت ہے جو اپنی ماں کو نہیں بنا، میرا کیسے بنے گا؟ جو اپنی ماں کو نہیں ہوا میرا کیسے؟ تو پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ کل جب تو شراب کے نشے میں دھت تھا تو نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا ہے، وہ تندور میں گر گئی ہے اور اس کی جان چلی گئی ہے۔ فرمایا کہ تو ایسا بدبخت ہے، تو نے اپنی والدہ کی جان لے لی ہے۔ مالک بن دینار نے آگے سے زور سے تھپڑ مارا۔ کسے؟ ہارون بلخی کو تھپڑ مارا اور کہا کہ واقعی تیرا حج قبول نہیں ہونا چاہیے، واقعی تیرا حج قبول نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی تیری کوئی عبادت قبول ہونی چاہیے۔ تو جیسے ہی مالک بن دینار واپس آتے ہیں، اسی رات جب آرام کرتے ہیں خواب میں آواز آتی ہے مالک تو کون ہوتا ہے آگے سے جواب دینے والا؟ مالک تیری کیا ضرورت ہے، تو کیوں آگے سے تھپڑ مار کے آیا ہے؟ وہ ہر سال اس نیت سے حج کرتا تھا کہ اللہ کی رحمت کبھی نہ کبھی برسے گی اور میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ مالک آتا تو ہے نا، تو نے اسے مایوس کر دیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اگلی صبح پھر میں انہی کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کر معافی مانگی اور کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیے، کرتے رہیے۔
وہ گر گرا کے توبہ کرتے رہے، پھر مالک بن دینار کو حضور کا دیدار ہوتا ہے، دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے مالک، جس والدہ کو اس نے تھپڑ مارا تھا، کل یوم محشر وہی والدہ اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ جب اللہ اس ہارون برہی کو جہنم میں ڈالنے لگے گا تو وہی والدہ تڑپ اٹھے گی کہ یا اللہ میں اسے آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں بھی معاف کرتی ہوں، تم بھی اسے معاف کرو۔ حضرات گرامی، یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ جڑنا لازم رہتا ہے، یہ وہ رشتے ہیں جن کا ادب ضروری ہے، یہ وہ رشتے ہیں جن سے محبت ضروری ہے۔ اگر کچھ کر نہیں سکتے تو ان کا ذہنی سکون برباد نہ کریں، اگر کچھ کر نہیں سکتے تو ان کی روح کو کم از کم سکون دیا کریں۔ اگر والد ناراض ہے تو خدا کی قسم نہ آپ کی عبادت ہے، نہ فلائی کام ہے، نہ کوئی حج ہے، نہ تقوی ہے، نہ طہارت ہے۔ اگر یہ راضی ہیں تو سمجھے خدا اور اس کا رسول آپ پہ راضی، خدا اور اس کا رسول آپ پہ راضی ہے۔ حضرات گرامی، آج کی اس محفل میں یہیں پہ اختتام کرتا ہوں کہ حضرت سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اب جن کی جنت سیدہ کے قدموں میں ہو، جن کی جنت مخدومہ کے قدموں میں ہو، کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں میں اپنی والدہ سیدہ خاتون جنت سے پہلے لقمہ اندر نہ ڈال دوں، کہ کہیں میں ان کی بیعت بھی نہ کر دوں۔ حضرات گرامی، یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ پیار ضروری ہے، اور یہ وہ خاندان ہیں جن کے ساتھ وہ 5 حق ادا کرنا ضروری ہے۔ 5 حق ادا کرنا ضروری ہے۔ پہلا حق کیا تھا؟ سلام کا جواب دینا۔ دوسرا حق کیا تھا؟ تیمارداری کرنا۔ تیسرا حق کیا تھا؟ جنازے میں شرکت کرنا۔ چوتھا حق کیا تھا؟ بہترین مشورہ دینا۔ 5واں حق یہ ہے جب کوئی چھینک مارے اس کا جواب دینا۔